سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور مسئلہ حل کر دیا. کہا جس دن بھی شب قدر ہوگی کہا اس وقت فرشتے شب قدر میں نازل ہوتے ہیں. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ فرشتے شب قدر میں نازل کون سے دن ہو رہے ہیں؟ کہا رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اترتی ہے. کہا کیسے پتہ چلے گا؟ کہا کہ جس دن شب قدر ہوگی حتی مطلع الفجر کا صبح صادق تک رحمت برستی رہتی ہے. کہ آپ رات میں کسی بھی وقت کا تہجد میں اٹھ جائیے, کا سحری کا وقت ہوتا ہے سحری کریے, 2-4 رکعت نفل نماز پڑھ لیجئے, کا آپ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. کا جس دن بھی شب قدر ہوگی آپ نے اس میں عبادت کر لی تو گویا کہ آپ نے 83 سال عبادت کر لی. اور عام طور سے آج کل کی زندگی 83 سال ہوتی نہیں ہے. تو یہ مطلب یہ کہ اگر آپ نے ایک رات کے کچھ حصے میں عبادت کر لی ہے تو آپ نے پوری زندگی عبادت کر لی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا. اور شب قدر کے بارے میں تو یوں فرمایا, اصل میں ہمارے یہاں شب قدر میں بیٹھنے کا کوئی ہے نہیں کہ رواج ہو کہ لوگ بہت سارے بیٹھیں. نہیں تو شب قدر کی مثال میں دیتے ہیں لوگ کہ ابھی میں اور آپ جب دعا کرتے ہیں روزانہ کے حساب سے تو آپ تنہا دعا کر رہے ہیں, میں تنہا دعا کر رہا ہوں, تو تنہا آدمی کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے. لیکن جب شب قدر ہوتی ہے تو شب قدر میں لوگ اکٹھے ہو کر کے شب قدر میں بیٹھنا چاہیے, بہت سارے لوگوں کو بیٹھنا چاہیے. جب کسی دنیا دار کے سے بات منوانی ہوتی ہے تو 50-100 لوگ اکٹھے ہو کر کے جاتے ہیں. گورنمنٹ کے یہاں اگر کوئی درخواست دینی ہوتی ہے تو اس میں 50-100 لوگوں کے سائن کراتے ہیں تاکہ ہماری درخواست ہے, ہماری بات میں وزن پیدا ہو جائے. اور پھر دنیا دار کے دروازے پر جب 50-100 لوگ جاتے ہیں تو وہ بھی ان کی شرم کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے پر جب سب اکٹھے ہو کر کے آ جائیں اور شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں تو احکم الحاکمین ہیں, ان سے زیادہ حیادار کوئی ہے نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنی در سے خالی ہاتھ نہیں بھیجے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا آسان اور اتنی مہربانیاں کر دی ہیں تاکہ بندے کی مغفرت ہو جائے. لیکن ہم رمضان المبارک کا احترام اور اہتمام کرتے ہی نہیں. یہ حدیث غور سے سننا اور اس کو یاد رکھنا, دوسروں کو سنانا. یہ جو رمضان المبارک ہے کل قیامت کے دن دعویٰ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعویٰ کرے گا جو رمضان المبارک کا احترام نہیں کریں گے, اہتمام نہیں کریں گے, ان کے خلاف. اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رمضان المبارک کا دعویٰ سننے کے بعد, شکایت سننے کے بعد جن کے بارے میں کرے گا ان کو سزا دیں گے, ان کی پٹائی ہو رہی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ان کو دیکھیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ یا اللہ ان کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ کیونکہ میدان محشر کا وہ وقت ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کی شفاعت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے یا اللہ ان کی کیوں سزا دی, کیوں پٹائی ہو رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کے اوپر جو دعویٰ کیا ہے کہ وہ رمضان المبارک نے کیا ہے, اور ان کا جرم یہ تھا کہ رمضان المبارک کا احترام نہیں کیا, اہتمام نہیں کیا ہے, کہ رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے ہیں, تراویح کی نماز نہیں پڑھی ہے, کہ دوسری عبادات نہیں کی ہے, کہ اس وجہ سے ان کو سزا دی جائے. اب سنو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنے مشفق و مہربان ہیں اپنی امت کے اوپر کہ رات بھر روزہ کرتے تھے. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. یہ قرآن کریم کی جب آیت نازل ہوئی پوری رات سجدے میں سر رکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روتے رہے. اپنی امت کے اوپر اتنے مہربان تھے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ دعویٰ کرنے والا رمضان المبارک ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ جب دعویٰ کرنے والا رمضان المبارک ہے تو میں ان کی شفاعت نہیں کروں. جو رمضان المبارک کا احترام نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ان کی شفاعت نہیں کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر مہربانی پر مہربانی کرتے جا رہے ہیں, اور ہم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ دیا, ہم اس کا احترام نہیں کرتے ہیں. تو پھر میرے آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ میں ان کی شفاعت نہیں کروں. تو اس لیے میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ دیا ہے اس کا اہتمام کرے. اگر میں اور آپ
پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ میرے آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری آپ کی شفاعت کرے، تو رمضان المبارک کے روزے بھی رکھیں اور رمضان المبارک میں عبادت بھی کریں اور تراویح کی نماز بھی پڑھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس زمرے میں داخل ہو جائیں، ہم اس جماعت میں داخل ہو جائیں کہ جہاں رمضان المبارک ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے اور رمضان المبارک ہمارے لیے دعویٰ کر بیٹھے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہماری شفاعت کرنے سے انکار کر۔ معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اس لیے ہے تاکہ بندوں کی مغفرت ہو سکے۔ جو شیطان ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی دشمن ہے، ذاتی دشمنی ہے شیطان سے۔ اس کا ثبوت کیا ہے کہ ذاتی شیطان سے دشمنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعوذ باللہ میں، یہ جو باللہ ہے، یہ جو اللہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، صفاتی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الرحمن الرحیم میں صفاتی نام کو پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی صفاتی نام لا سکتے تھے لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان مردود سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو، یعنی یہ کہ وہ ذاتی دشمن ہے، اس نے ذاتی نام کو پیش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جو شیطان ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی دشمنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ بحث لگا کے آیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو جنت میں داخل نہیں ہونے دوں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ مہربانیوں کی اتنی مہربانی کی ہے کہ اپنے بندوں کو ہر حال میں جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں، بس یہ بندہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پورا ایک مہینہ دے دیا ہے مغفرت کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولها رحمت و اوسطها مغفرت، اس کا جو پہلا عشرہ ہے کہ وہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مغفرت ہی کا رکھ دیا، اور فرمایا کہ تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقل ایک عشرہ بنایا ہے صرف رحمت کا بہت سارے گناہ کیے ہیں، گناہوں کی وجہ سے اس کے اوپر ظلمت چھا گئی ہے، گناہوں کی وجہ سے اس کے اوپر حالات آ گئے ہیں، گناہوں کی وجہ سے دوسری چیزوں میں پھنس گیا ہے، تو اب صرف اور صرف ایک عشرے تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو صاف کرے گا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے ایک عشرے میں اس کو بالکل صاف کر دیا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک عشرے تک لگاتار ان کی مغفرت کرے گا، اور جب مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دی ہے پھر اعلان کرے گا فرشتوں کے درمیان میں کہ اب اس سے جہنم کی خلاصی اس کو مل گئی۔ اس لیے رمضان مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اس لیے نہیں دیا کہ باقی 11 مہینے جیسے گزر رہے ہیں یہ بھی ایسے ہی گزار دیں۔ میرے بھائیو، بڑی بدنصیبی اور بڑی محرومی ہوگی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے مشفق ہونے کے بعد کہ طائف والوں نے پہاڑ پتھر مارے ہیں اور جسم میں ہر جگہ سے خون نکل رہا ہے اور فرشتے آ رہے ہیں قائم کے لیے بد دعا کر دیجئے، تاکہ بد دعا نہیں کروں۔ اس وقت بد دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن فرمایا جو آدمی رمضان مبارک کا مہینہ پائے پھر عبادت کر کے مغفرت نہ کرا لے تاکہ وہ آدمی ہلاک ہو، کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس پر آمین بھی کہا۔ اتنے مہربان ہونے کے بعد رمضان مبارک کی اگر کوئی آدمی مغفرت نہیں کراتا ہے تو کوئی تو بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی ہے۔ رمضان مبارک کی اہمیت کو سمجھیں، رمضان مبارک کی قدر و قیمت کو جانیں، پھر اس کی عبادت کریں کہ رمضان مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے نہیں دیا کہ اس کے میں وقت کو ضائع کر دیا جائے، اس نے دیا ہے تاکہ اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنایا جائے، ایک ایک لمحہ اس کوشش میں گزاریں کہ میرے جو 11 مہینے گزرے ہیں ان میں جو غلطی اور خطا ہوئی ہے، ان میں جو مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں، کہ میرے گناہ وہ معاف ہو جائے۔ ایک ایک لمحہ اس فکر کے ساتھ آدمی اس ایک مہینہ تو کم سے کم کر لے، صرف 30 دن کی بات ہے، اور یہ 30 دن ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے آپ کو خالی چیک دے دیے ہیں کہ آپ کی مرضی ہے کہ جتنا لکھ کر کے آپ اس میں جتنا بھر دو گے جمع کر دو کہ تمہارے اکاؤنٹ میں اتنا آ جائے گا، کہ 30 دن ایسے ہی ہیں کہ آپ ان پہ جو لکھتے چلے جاؤ گے، جو مانگتے چلے جاؤ گے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا چلا جائے گا۔
بس میں اور آپ مانگ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ دیا اس لیے ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی معافی کرا لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے ذریعے سے ہم سب کو معاف کرنا چاہتا ہے. اب میری آپ کی بد نصیبی ہوگی اگر ہم اس مہینے میں بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنا آسان فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور مسئلہ حل کر دیا. کہا جس دن بھی شب قدر ہوگی کہا اس وقت فرشتے شب قدر میں نازل ہوتے ہیں. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ فرشتے شب قدر میں نازل کون سے دن ہو رہے ہیں؟ کہا رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اترتی ہے. کہا کیسے پتہ چلے گا؟